نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے لیکن اسے بچانا مشکل ہے۔ ایک آدمی بغیر ایمان کے اگر نیکی کرتا ہے تو احادیث میں بتایا گیا لا تنفع عمل الصالح من مات علی الکفر۔ اہل علم نے ایک باب باندھا ہے، بتایا کہ لا تنفع عمل الصالح، کسی نیک عمل کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ یعنی وہ آدمی جو مات علی الکفر، جو کفر کی حالت میں مر گیا، اس کو اس کی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ شخص جو ایمان نہ ہو لیکن نیک عمل برابر کرتا ہو، دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالہم، جب ہر آدمی کا عمل پوری طور پر حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ریاکار کو، یہ کہیں گے اذهبوا الی الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، ہاں جاؤ جن لوگوں سے شاباشی لینا تھا، جن لوگوں سے واوا لینا تھا، ان لوگوں کے پاس جاؤ، اگر ان لوگوں کے ذریعے تمہارا کوئی حصہ ہے تو حاصل کر لو، اور یہاں پر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر آدمی کو وہ سود، بیاض کا دھواں اور بیاض کی بھاپ لگ کر رہے گی۔ اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بہت سے لوگ لون پر جو پیسہ لیتے ہیں، بھئی یہ لون لینا حرام ہے، بیاض کو لینا حرام ہے، اگر کہتے ہیں تمہیں دے دیں کہ جی، پہلا سوال کیا ہوتا؟ آپ دیں گے؟ بغیر سود کے آپ دیں گے؟ دنیا چل رہی ہے، چلنے دو۔ اس طریقے سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہلکا سمجھ کر ایسے اڑا دے گا جبکہ سود پر لینا حرام ہے، جنہیں حلال سمجھتے ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. برادران اسلام، بڑی عمر کے بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، اسلام کی پردے میں رہنے والی خواتین، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اسلام کی دولت سے نوازا اور توحید پرست ہونے کے نتیجے میں، شرک سے بچنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کا سودا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ درود و سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، انگنت لامحدود درخت کی پتیوں، ریگستان کی کنکریوں اور بارش کے بندوں کے برابر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ نے ہم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکی کیا ہوتی ہے اور نیکی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، گناہ کیا ہوتا ہے اور گناہ کی کیا سزا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ہم کو بتا دیا، اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ نیکی کرنے والا آدمی اپنی نیکی کی اگر حفاظت کرتا ہے، اپنی نیکی کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ملیں گی، ایک اللہ کی رضامندی، دوسری ساتھ میں نجات، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ نجات ملیں گے انشاءاللہ۔ تو حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کیا جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو بتا دوں کہ عمل میں سے خسارے والا عمل کون سا ہے، کن لوگوں کا عمل خسارے میں ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بتایا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی محنت کو بیکار کر دیے وہ لوگ، بتایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اپنے من میں وہ اچھا سمجھنے لگے ہیں، اپنے من کے لیے وہ اچھا سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ ان کا عمل خسارے میں ہے۔ تو حاضرین، میں آپ لوگوں کو آج وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک عقل مند اگر
مال و دولت کماتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کے لیے کوئی ذریعہ تلاشتا ہے. اپنے مال کی حفاظت کے لیے جہاں تک ہو سکے مضبوط تجوری کا انتظام کرتا ہے. اپنے مال اگر حاصل کرتا ہے کاروبار کے ذریعے، محنت کے ذریعے، کد و کاوش کے ذریعے اگر وہ مال حاصل کرتا ہے تو اس کی حفاظت اگر کرتا ہے تو وہ عقل ہے، وہ عقل مند ہے، ورنہ دنیا کے سامنے وہ عقل والا نہیں سمجھا جاتا. بالکل اسی طریقے سے ہم لوگ برابر طور پر صبح شام، اور ہم لوگ دن اور رات، ہر مہینے کے اعتبار سے رمضان، محرم سے لے کر ذی الحج تک جتنے نیک اعمال ہیں ان تمام نیک اعمال کو سلسلہ وار انجام دیتے ہیں. محرم آتا ہے تو ہم دوسری تمام قوموں کی طرح ناچنے کے بجائے، ماتم کے بجائے، ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محرم الحرام میں روزہ رکھتے ہوئے اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے نمونے کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہوئی تعلیم کے مطابق روزہ رکھتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے ہم لوگ محرم سے شروع ہو کر ذی الحج کے آخر تک ہم نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ نیکیاں کیا چیز ہیں؟ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد یہ آخرت کی کرنسی ہے. حقیقت میں جو آدمی اس کی حفاظت کر لیا وہ آدمی لا محالہ وہ عقل مند ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سرخ رو حالت میں وہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا. تو حاضرین، میں آج وہ باتیں بتاؤں گا کہ ہم لوگ ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کے حفاظت کی فکر ہم کو نہیں ہوتی. ان نیکیوں کی حفاظت اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم کو جس طریقے سے مال جمع کرنے کے بعد کوئی آدمی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کو عقل مند نہیں سمجھا جاتا، اسی طریقے سے نیکیوں کا انبار، نیکیوں کی ڈھیر، نیکیوں کے پہاڑ جمع کرنے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کی اگر میرے اور آپ کے اندر فکر نہیں ہے تو ہم کو بھی عقل مند نہیں کہا جائے گا. تو لہٰذا میں آج وہ باتیں بتانے کے لیے کھڑا ہوں کہ میری اور آپ کی نیکیاں جو ہم انجام دیے ہیں، جو نیک عمل کیے ہیں، ان نیک اعمال کی حفاظت کی فکر کرنا ہے، اور جن اعمال کے ذریعے ہمارے نیک اعمال برباد ہوں گے اس کو جان کر اس سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے آج میں نے یہ عنوان اختیار کیا ہے. بتایا کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے لیکن اسے بچانا مشکل ہے. ایک آدمی بغیر ایمان کے اگر نیکی کرتا ہے تو احادیث میں بتایا گیا لا تنفع عمل الصالح من مات علی الکفر. اہل علم نے ایک باب باندھا ہے، بتایا کہ لا تنفع عمل الصالح، کسی نیک عمل کا فائدہ اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ آدمی جو من مات علی الکفر، جو کفر کی حالت میں مر گیا، اس کو اس کی نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی. پہلی شکل یہ ہے، دو چار چیزیں آپ کو
میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ پہلا وہ شخص جو ایمان نہ ہو لیکن نیک عمل برابر کرتا ہو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جاہلیت میں ایک شخص تھا، اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ عبداللہ بن جدعان کے سلسلے میں اشتہر بالکرم وصلۃ الرحم۔ اس کی ایک بہت اچھی عادت کیا تھی کہ وہ لوگوں کے اوپر مہربانیاں کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، مہمان نوازی کرتا اور رشتوں کو جوڑتا تھا۔ آج کے وقت کی اہم ضرورت یہ ہے کہ آج رشتے برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج نئی نسل کے اندر کسی نوجوان اور بچے کے اندر رشتہ داری کے سلسلے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ چچا ہے اور یہ تایا ہے اور اس کا مقام کیا ہے، اور خالہ ہے، خالہ کا مقام کیا ہے، بالکل معلوم نہیں ہے۔ لیکن جاہلیت میں عبداللہ بن جدعان کے سلسلے میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن جدعان اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نیک انسان تھا، لوگوں کے اوپر مہربانیاں کرتا، کھانا کھلاتا اور رشتے جوڑتا تھا۔ کیا اس آدمی کو اس کی نیکیاں، جو نیک عمل کرتا تھا، رشتے جوڑتا تھا، اتنا بڑا عمل کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کے پریشانی کو دور کرتا تھا، تو کیا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کیا اس کا نیک عمل اس کو کچھ نفع پہنچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ينفعه لأنه لم يؤمن بالله ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ عائشہ، عبداللہ بن جدعان کے جتنے نیک اعمال ہیں اس کا کوئی نفع اس کو نہیں پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، خطیئتی میرے گناہوں کو معاف کر دے، یوم الدین قیامت کا دن آنے سے پہلے میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ کبھی اس نے نہیں کہا۔ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوئی۔ تو پہلی چیز ہے بغیر ایمان کے نیک عمل کا بدلہ، بغیر ایمان کے نیک اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنی نیک نامی وہ لے لیا، وہ نیک نامی کا حصہ تو اس کو دنیا میں مل گیا، لیکن اس کو کوئی قیامت کے دن اس کو نفع نہیں پہنچے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں تھا۔ بغیر ایمان کے نیک عمل کا کوئی بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا۔ بھائیو، اسی لیے میرے اور آپ کے دل کے اندر کہیں بے ایمانی کی کیفیت ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگرچہ کہ میرا اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں، دعویٰ ہے، تو دعوے کے لیے دلیل یہ ہے کہ ہم ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں پر پوری طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بغیر ایمان کے ہمارا نیک عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تو حاضرین، دوسرا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بتایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، خسارے والے اعمال کون سے ہیں؟ انسان کے خیال میں ایک بات ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یعنی جو بھی کام نیکیاں کرتے ہیں تو اپنی حد تک خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نیک عمل کیا ہوں۔ بے ایمانی کی حالت میں نیک عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو آگے اس کے بعد بتایا
لئن اشرکت لیحبطن عملک، ایمان نہیں ہے تو ہماری نیکیاں محفوظ نہیں رہیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ دوسرا شرک ہے۔ اب شرک کے بارے میں ہر آدمی اس مسجد اہل حدیث میں یہ کالر بجائے گا، کالر ہلا کر کہے گا کہ میں کہاں شرک کر رہا ہوں، میں تو اہل حدیث مسجد کا مصلی ہوں اور میرے خاندان شرک سے دور ہے۔ اعوذ باللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی محمود بن لبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سلسلے میں خوف زدہ ہیں۔ کس بات سے خوف زدہ ہیں؟ کہ میری امت کے لوگ شرک اصغر میں ملوث ہو جائیں گے، میری امت کے لوگ شرک اصغر میں ملوث ہو جائیں گے۔ قالو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، وما الشرک الاصغر، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال الریاء، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ریاکاری، نیک عمل کرتے ہوئے دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالہم، جب ہر آدمی کا عمل پوری طور پر حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ریاکار کو، یہ کہیں گے اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا، ہاں جاؤ جن لوگوں سے شاباشی لینا تھا، جن لوگوں سے واوا لینا تھا، ان لوگوں کے پاس جاؤ، اگر ان لوگوں کے ذریعے تمہارا کوئی حصہ ہے تو حاصل کر لو، اور یہاں پر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ میری آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ عمل کو برباد کر دینے والی چیز، اعمال کی حفاظت سے دور رکھنے والی چیز، ایک پہلا ایمان ہے، دوسرا شرک ہے، اور وہ شرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ میری امت کسی درخت کے سامنے نہیں جا کر جھکے گی، کسی بت کے سامنے جا کر نہیں جھکے گی، کسی کے جھنڈے کے پاس منت و مراد نہیں مانگے گی، بلکہ وہ میری امت یعنی وہو یصلی، آدمی نماز پڑھے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، مالدار کہلوانے کے لیے۔ تو بہرحال میری اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ تو حاضرین، اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں کہ نیکی کی حفاظت کب ہوگی؟ ان اعمال کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے عمل کو برباد ہونے کے جو ذرائع ہیں اس کو جانتا ہے، بتایا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیت میں اللہ کا حکم نازل جو ہوا ہے، اللہ کا حکم، اس کو جانتے ہوئے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کے حکم کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں اہل علم نے دیے ہیں۔ مثلا سمجھو کسی عورت کے سامنے یہ بتایا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بتایا اللہ تعالیٰ نے تم 2 سے 3 سے 4 سے شادی کرو۔ ہاں ایک بات ہے کہ اگر ایک
تجارت کرنے والا اپنی سیم تجارت کو ہی شروع کرتا ہے تو کمپٹیشن کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر وہ شوہر دوسری شادی کرتا ہے تو سوکن ہونے کے ناطے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی عورت یہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا قانون نازل کیا اور اس کو ناپسند اگر کرتی ہے تو اس کے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور ساتھ میں اس کو ڈرنا چاہیے کہ اس کے بقیہ نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے. اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ تکلیف محسوس کرنا الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ایسا نازل نہیں ہونا تھا. جو کہتی ہے تو اس کے لیے تو اللہ ہماری حفاظت کرنا چاہیے. دوسری مثال اہل علم نے دیا، وہ لوگ جو حلال کو حرام کہتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. مثلا آج دنیا کیا کہتی ہے، باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر آدمی کو وہ سود، بیاض کا دھواں اور بیاض کی بھاپ لگ کر رہے گی. اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. تو بہت سے لوگ لون پر جو پیسہ لیتے ہیں، بھئی یہ لون لینا حرام ہے، بیاض کو لینا حرام ہے. اگر کہتے ہیں تمہیں دے رہیں کہ جی، پہلا سوال کیا ہوتا، آپ دیں گے؟ آپ دیں گے؟ قرض مجھے آپ دیں گے؟ بغیر سود کے آپ دیں گے؟ دنیا چل رہی ہے، چلنے دو. اس طریقے سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہلکا سمجھ کر ایسے اڑا دے گا جبکہ سود پر لینا حرام ہے، یعنی حلال سمجھتے ہوئے، یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ناپسند کرنا بھی ہمارے اعمال کو برباد کرنے اور ہماری نیکیوں کی حفاظت کی مخالفت ہے. میرے بھائیوں، آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے بتایا خلوت کے گناہ، یعنی تنہائی کے گناہ سے ہماری نیکیوں کی حفاظت نہیں ہوتی. اگرچہ کہ انسان کتنی نیکیاں اللہ کے دربار میں لے کر جاتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ثوبان لأعلمن، اے ثوبان کیا میں تم کو نہ بتاؤں، من امتی یأتون بحسنات مثل جبال تہامۃ بیضاء، میری امت کے لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ تہامہ کے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں، میرے اور آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ عز وجل فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کو بے حقیقت کر کے اڑا دیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، صفہم لنا وجلہم لنا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ کون بد نصیب ہے جو پہاڑ کے برابر نیکیاں، تہامہ کے پہاڑ کے برابر کی نیکیاں اللہ کے دربار میں لے کر آیا ہو اور اس کی نیکیاں بے حقیقت ہو جائیں. ویسی نیکیاں وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کے وہ ایسے اعمال جو نیکی کو محفوظ نہ کر سکیں، وہ اعمال کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ لوگ کون ہوں گے معلوم؟ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے، تمہاری طرح تہجد پڑھیں گے، اور تمہاری طرح وہ پابند رہیں گے۔ صحابہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، اللہ اکبر، اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، وَإِذَا خَلَوْا، تین مرتبہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میں اور آپ جب مجلس میں رہتے ہیں، جماعت میں رہتے ہیں، 4 لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اپنے آپ کو 100% 24 کیرٹ کا سونا جیسے ہوتا ہے ویسے پیورٹی ہم ثابت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا، جب تنہائی میں یہ چلے جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، تنہائی میں جاتے ہیں تو حرام کام ایسے کرتے ہیں گویا کہ لپک کر لے لیا ہو نوالے کو، حرام کام کرتے ہیں۔ تو حاضرین، حرام کام کو، حرام عمل کو تنہائی میں جاتے ہی لپک کر لیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں مجھے دینا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ ایک بات بتا کر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آدمی مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فرض ہونے کے بعد سنت کے بغیر کیوں بھاگ رہا ہے؟ پھر گناہ کرنے کے لیے، پھر گناہ کرنے کے لیے۔ نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، مسجد قباء کا مصلی ہے نوجوان، تیرے بارے میں اگر گواہی دے تو اچھی گواہی دے، نماز کو آنے والا ہے، 5 وقت کا پابند ہے، اور ساتھ میں اچھے خاندان کا ہے، ہر قسم کی گواہی دے۔ لیکن تو جب تنہائی میں چلا جاتا ہے تو ایسی شرمندگی کے کام کرتا ہے جس کو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب تنہائی میں یہ اللہ کے بندے چلے جاتے ہیں تو حرام کام بہت آسانی سے کر جاتے ہیں۔ موبائل میں نوجوانوں، میری نوجوان بیٹیوں بہنوں، موبائل میں آپ جتنے حرام کام کرتے ہیں، چاہے وہ ریل کی شکل ہو یا تنہائی میں جو سرچ کر کے جو لیتے ہیں، تو آپ نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی نظر میں فرما بردار ہیں، سوسائٹی کے نظر میں فرما بردار ہیں، پابند ہیں، اور تمہارا نام نیک لوگوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، لیکن تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، مجلس سے جیسے ہی ہٹ گئے حرام کام کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایک بیان ایسا سنیں گے، ایک بیان ایسا سنیں گے، ایسا سنیں گے، واقعی یوٹیوب کا وہ اسپیکر رہے گا، اس سے سنیں گے، لیکن گھر میں حرام کام کریں گے، حرام کام کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس کو بچانا مشکل ہے۔ آج کی توجہ کا آخری جملہ، لوگوں، نیکی جب کر رہے ہو، میرے اور آپ کے نام اعمال میں تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بے حقیقت بنانے سے پہلے اپنے نیکیوں کی حفاظت کرو، اپنے نیکیوں کی حفاظت کرو۔ بڑی عمر کے بزرگ بھی
کسی سے غیبت، کسی کی غیبت نہ کرو. غیبت کرو گے اگر اس کے اندر جو عیب ہے وہ عیب ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ تمہارے سر پر رہے گا. قیامت کے دن اس کے یعنی تمہاری نیکیاں اس کو دی جائیں گی. جب آپ کے پاس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اس وقت آپ کے سر پر اس آدمی کے گناہ کو تمہارے سر پر ڈالا جائے گا. اسی کو حدیث کے الفاظ میں المفلس کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا هل تعرفون من المفلس؟ مفلس کون ہے؟ جس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ہو اور وہ قیامت کے دن لاچار ہو جائے. اس کی نیکیاں دوسروں کا حق ادا کرتے کرتے، قرض ادا کرتے کرتے، ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے، لوگوں کا حق ادا کرتے کرتے خالی ہو جائیں، اور جب دینے کے لیے نہ ہو تو ان کے گناہ ہمارے سر پر پوٹلی بنا کر رکھ دیے جائیں. وہی مفلس ہے. اللہ میری اور آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.